السلام علیکم۔ اسلامی دنیا چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ پھر ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کو بولنے کا ڈھنگ آتا ہے اسکولوں میں، کیونکہ عمومی طور پہ نہ گھروں میں دین سکھایا جا رہا ہے نہ اسکولوں میں دین سکھایا جا رہا ہے۔ اب 4-5 بچے جمع ہو گئے، ایک بندے کو بڑا اچھا بولنا آتا ہے، اب وہ کسی کی بٹنگ کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، باقی سارے کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں، تو یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ مسلمان کی توہین کرنا زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ اچھا، شیطان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بد نظری نہیں کرے گا، یہ زنا بھی نہیں کرے گا، تو شیطان بھی عالم ہے، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ اس بندے کو اسی اعتبار سے داؤ لگاتا ہے۔ نماز پڑھا کے پہلی صف میں تہجد پڑھا کے کسی کی حقارت کروا دیتے ہیں، سوئے پڑے پر ہوتا ہے نا ایسے، یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک علم کا تکبر ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ نیکی کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے، نیکی کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون کہاں پہ، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی اپنے اس تکبر میں عمومی طور پہ بعض لوگ اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت ایسی سختی آتی جاتی ہے نا، دین کا علم تو ہوتا نہیں ہے، حضور کی سیرت تو پڑھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز پڑھی ہے کہ پاؤں مبارک سوکھ گئے، آتا ہے ایسے۔ ہم نے اتنی عبادت نہیں کی، اب ان کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، گھر جاتے بیوی کی مصیبت آ جاتی ہے، بچوں کی مصیبت آ جاتی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ ہر جگہ لوگ جو پکڑ دھکڑ، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ لیکن سمجھانا ہے اللہ کو، بیوی کو چھوڑنا نہیں ہے، سمجھانا ہے، لیکن نبوی طریقے سے سمجھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سمجھایا ہے؟ ہم بجائے ان کے عذاب بن جاتے ہیں۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے اس سال میں جائے واپس آئے گا، کہتے ہیں نا ایسے، اللہ کرے سعودی جائے میں ہی مر جائے، یعنی اپنی اولاد سے مانگے۔ کتنے خطرے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ہوتے غیر مسلموں کو اپنا بنانا تھا، ہم لوگ تو اپنوں سے بھی دور ہو گئے، ہم لوگ تو اپنوں سے دور ہو گئے۔ مسلمان کو تکلیف دینا اتنا بڑا جرم ہے، میں اب آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا ایک قبیلے کے پاس، اس میں تھے حضرت محلم بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں جا رہے تھے تو ایک عامر بن ازبر، یہ خیر تو صحابہ میں واقع لکھا ہوا ہے، یہ میں اس لیے بیان کروں تھوڑا آپ اس میں غور کریں کہ ہم جس چیز کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ بعض کار کسی کی کار کہی ہے، اس کے پیچھے آ کے کار کھڑی کر دی اور چلے گئے، اب وہ بیچارہ آیا کھڑے ہوتا ہے ایسے۔ دیکھیں یہ مسلمان کی کام تو نہیں کہ میری وجہ سے یہ سڑک، اس شرعی طور پہ تو کتنا حکم ہے کہ جو ناجائز تجاوزات والے، یہ سڑک بیرڑی والے نہیں کھڑے، بیرڑی والے پوری سڑک کو بند کی ہوتے ہیں۔ شرعی طور پہ حکم ہے کہ آپ اس سے خریداری بھی نہ کریں، کیونکہ پورے مسلمانوں کی تکلیف کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اب دیکھیں دکاندار حاجی صاحب کی آدھی سڑک قابو کی ہوتا ہے نا ایسے، آدھی سڑک تک اپنا سامان پھیلایا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ سڑک حکومت پاکستان، کیا مطلب؟ حکومت پاکستان کون ہے؟ کوئی فرد تو نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کا مطلب ہے یہ 20-22 کروڑ عوام اس کی مالک ہے، 20-22 کروڑ عوام اس کی مالک ہے۔ اب جو بندہ 22 کروڑ عوام کا حق خواہ ہے، کیا خیال ہے جب وہ مرے گا تو محلے والے 500 تو نہیں معاف کر دیں گے، جن کو پتہ چلے گا 1000 معاف کر دیں گے، جو باقی 21 کروڑ کچھ ہے وہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑیں گے۔ دیکھیں مسلمان ایسا جاہل نہیں ہوتا بالکل کہ جو سب لوگوں نے سڑک بلاک کی بھی ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا۔ دیکھیں ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں، اتنے خوبصورت دکاندار بن کے دکھائیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں مسلمان، لوگ آپ کو دیکھ کے اس دین کی حقانیت کا اعتراف کریں۔ اب سڑک پہ کھڑے ہیں، ریڈی والا کھڑا ہوا ہے، میں گیا مسجد سے نماز پڑھ کے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے گاڑی سڑک پہ کھڑی کی، اس سے پھل لینے شروع کر دی، پیچھے پوری لائن گزار ہوگی، پتہ نہیں ایسے۔ اب ہم آدھا کلو 2 کلو پھل تو لے رہے ہیں، 10 روپے رعایت بھی کروا رہے ہیں، لیکن کتنے مسلمانوں کا ہم تنگ کر رہے ہیں، کتنے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر تھوڑا شعور ہونا چاہیے، ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے۔ اپنا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اندر سے گھر صاف ستھرا ہے، گھر کا جو گٹر ہے وہ جو حوضی ہوتی ہے اس کو باہر گلی میں نکال دی، اس پر ڈھکن بھی نہیں ہے، پورے محلے میں غلاظت پھیل رہی ہے اور ہم اپنے آپ میں ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ دیکھیں جو بندہ پوری گلی کو تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے، پوری گلی میں اس نے گند مچا
कोई बंदा उससे बात कर ले तो उल्टा लोग मानते नहीं आते, होता है ना ऐसे। अब देखें जो बंदा पूरी गली की तकलीफ का जरिया बन रहा है वो बंदा अल्लाह का वली हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग सोचें अपना मकान बनाया 10 मरले में, बाहर आधी गली हमने कवर कर ली, सीढ़ियां स्टेप लगा के गाड़ी चढ़ाने के लिए सरीफी बना दी। भाई आपने 10 मरले का घर बनाया तो गाड़ी चढ़ाने की जगह गाड़ी आपकी अपने घर के अंदर बनाई, आपने आधी गली में कब्जा कर लिया। अब आधी गली में 100 घर हैं, 100 घराने, उसमें जितने अफराद हैं, जितनी गली में से क़यामत तक गाड़ी गुजरेगी, सारे क़यामत के दिन मेरे गिरवान होते हैं ऐसे नहीं। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।